نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 188، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ ولا تأکلوا، اور نہ تم کھاؤ، اکلا یاکلو سے ہے، یہاں مراد کنزیوم کرنا، اموالکم اپنے مال یعنی اپنی ویلتھ یعنی اپنی دولت، بینکم آپس میں، بالباطلی باطل طریقے سے، یعنی انجسٹلی، وتدلوا بہا، اور تم بھیجو اس کو اور تم ڈالو اس کو، تدلو بیسیکلی دلو یہ کہتے ہیں ڈول کو، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے اس میں کیا ڈالا جاتا ہے؟ ڈول ڈالا جاتا ہے۔ یہ حکام سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو کچھ رشوت دینا۔ یہاں لام محذوف ہے کیونکہ پیچھے لام آ چکا ہے۔ لا تأکلوا میں وہی لا یہاں بھی اپلائی ہو رہا ہے، اور نہ تم بھیجو اس کو، الی الحکام حکام کی طرف، حاکم کی جمع ہے رولز، لتأکلوا تاکہ تم کھاؤ، فریقاً ایک حصہ، ایک پورشن، من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے، بالاثم ساتھ گناہ کے، وانتم حالانکہ تم تعلمون تم علم رکھتے ہو، تم جانتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ اس آیت میں ایک اہم حکم بتا دیا گیا، جس رب کے حکم سے حلال چھوڑتے ہو اس رب کے حکم سے حرام بھی چھوڑ دو۔ اور حرام میں کیا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں حرام طریقے سے، باطل طریقے سے اپنے مال آپس میں نہ کھاؤ۔ کون کون سے ہیں باطل طریقے؟ جیسے چوری کا مال غصب کرنا وغیرہ، ظلم و ستم کے ساتھ کسی کا مال مت لو، خاص طور پر کیا نہ کرو، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حکام کو پیسے نہ دو، رشوت نہ دو، کیونکہ رشوت لینی تو حرام ہے، دینا بھی حرام ہے۔ کیا پتہ چل رہا ہے یہاں سے؟ کس لیے حکام کو پیسے نہ دو؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، اس کے ذریعے سے تم لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ کھا جاؤ، یعنی رشوت دے کر فیصلہ اپنے حق میں نہ کراؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ مثلاً یہ کہ انسان اس شخص کو اس کا وہ حق نہ دے جو اس کو دینا چاہیے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، یتیم کا مال کھانا ایسا ہے جیسے پیٹ میں آگ بھرنا۔ اب اگر آپ کے پاس یتیم کا مال ہے، آپ نہیں دے رہے، خود بھی کھا رہے ہیں، اس کو بھی کھلا رہے ہیں، جب وہ مانگے آپ کہیں ختم ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ بالباطلی باطل طریقے سے کھانا۔ اسی طرح مال کسی کا ہے، آپ نے ناجائز مطالبہ کر دیا کہ یہ میرا مال ہے، کسی کی پراپرٹی ہے، کسی کا پیسہ ہے، آپ کیا کہیں؟ یہ تو میرا ہے، اور جھوٹے گواہ لا کر اس جھوٹے مقدمے کو جیت لیں، یہ بھی باطل طریقہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بدترین طریقہ رشوت ہے، جس میں دوسروں پر ظلم اور ان کی حق تلفی ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ تم کہہ رہے ہو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے۔ لا علمی الگ بات ہے، لیکن جو لوگ جان بوجھ کر یہ کریں، جاننے بوجھنے میں ایک تو یہ ہوتا ہے انسان کہیں سے پڑھتا ہے، کہیں سے سنتا ہے، اگر کہیں نہ بھی پڑھے نہ بھی سنے، انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک نظام ایسا رکھا ہے، وہ بتاتا ہے یہ چیز غلط ہے۔ کون نہیں جانتا چوری غلط ہے؟ سب جانتے ہیں، کیا ضروری ہے
اس کو قرآن سے کوئی آیت پڑھ کر سنائی جائے، پھر اس کو پتہ چلے کہ آج مجھے پتہ چلا چوری حرام ہے، اور اب مجھے سمجھ آئی رشوت بھی حرام ہے۔ یہ بھی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ پہلے تو میں نے پڑھا ہی نہیں تھا، تو میں لا علم تھا، یہ کوئی بہانہ نہیں۔ اگر آپ پڑھے نہ، کوئی بتائے آپ کو، تو آپ کا دل تو بتائے گا نا۔ ایسا کرنا غلط ہے، حرام ہے۔ اب اس آیت کو رمضان اور روزے کے بعد کیوں رکھا گیا؟ کہ جو شخص روزے کی حقیقت کو سمجھے گا، روزے کے مقصد کو سمجھ لے گا، جس کے اندر تقویٰ ہوگا، جس کے اندر شکر کے جذبات ہوں گے، جس کے اندر رشد ہوگی، اور وہ کبھی بھی لوگوں کے مال پر نظر نہیں رکھے گا، نہ ہی کسی کا مال حرام طریقے سے حاصل کرے گا۔ اگر اس سوسائٹی کے اندر کرپشن پائی جاتی ہے اور ساتھ روزے بھی رکھ لیتے ہیں، بہت سے لوگ نماز نہ بھی پڑھیں پھر بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، سودی کاروبار والے بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، یتیموں کا مال ہڑپ کر کے اسی سے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ روزے کا ایک مقصد ہے، اس کی ایک روح ہے۔ وہ روح کیا ہے؟ پورے سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ روزے کی روح کیا ہے؟ تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ کس لیے اللہ کا ڈر؟ جو ہمیں باقی زندگی میں کیا کرائے؟ سارے غلط کام چھڑائے۔ 1 مہینے کی ٹریننگ اس لیے باقی غیر مہینے میں بھی اللہ کی ٹریننگ میں گزرے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے جو ٹریننگ کا مہینہ ایمان والوں کو دیا ہے، اس میں ٹریننگ کر کے انسان کو چاہیے کہ باقی مہینے بھی جو گزارے وہ بھی ٹریننگ میں ہی گزارے، یعنی اللہ کی عبادت میں اور برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔